السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور مسکراتے ہونٹوں کو کریم خان کا سلام۔ ڈیئر فرینڈز، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہم نے اسٹوری پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہم نے یہ اسٹوری ملک صفدر حیات صاحب کی ڈائری سے لی ہے اور اس کا نام ہے دیا سلائی۔ تو ڈیئر فرینڈز، اس کے ہم 3 ایپیسوڈ اپلوڈ کر چکے ہیں۔ تیسرا ایپیسوڈ جو کہ لمبا تھا بہت، اور انشاءاللہ یہ جو ہونے والا ہے 4تھ ایپیسوڈ، انشاءاللہ یہ لاسٹ ہوگا اور یہ بھی ایک لانگ ایپیسوڈ ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اگر آپ نے پچھلے ایپیسوڈ 3 نہیں دیکھے تو آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اور وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو۔ اور اس کے علاوہ ہمارے چینل پہ آپ کو بہت ساری حیرت انگیز کہانیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ چینل کو وزٹ ضرور کیجیے گا، بالکل اچھی کوالٹی میں۔ قاتل جو کوئی بھی ہے بہت جلد میری گرفت میں ہوگا، میں نے کہا۔ نادر خان سوچتے ہوئے اچانک چونکا اور اضطراری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے خان صاحب؟ میں نے استفسار کیا۔ آپ نے بتایا ہے کہ کل رات 8 بجے ڈاکٹر عطیہ اپنے کلینک میں کسی مرد سے جھگڑا کر رہی تھی، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ میرے ذہن میں بار بار یہ شک ابھر رہا ہے، ڈاکٹر سے جھگڑا کرنے والا شخص ہی اس کا قاتل ہے۔ میں بھی اسی انداز میں سوچ رہا ہوں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے شک تھا مذکورہ شخص نیاز علی ہوگا، لیکن حالات و واقعات اس پر فٹ نہیں بیٹھ رہے تھے۔ اگر وہ جھگڑالو شخص میرے ہتھے چڑھ جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس گفتگو کے دوران میں ہم دونوں ایک دوسرے کے چہرے کو بھی بغور دیکھ رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا نادر خان کے چہرے کے تاثرات میں اچانک ایک نمایاں تبدیلی رونما ہوئی، جیسے وہ کسی خاص زاویے پر سوچ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال کرتا، وہ ہیجانی انداز میں بولا، ملک صاحب، ڈاکٹر عطیہ کا قاتل اس کا شوہر بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ کا مطلب ہے وحید اللہ؟ جی، میں اسی طرف اشارہ کر رہا ہوں، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ممکن ہے وحید اللہ کل رات ڈاکٹر عطیہ کے پاس آیا ہو، ان میں کسی بات پر شدید اختلاف ہوا ہو جس کے نتیجے میں وحید اللہ نے اسے قتل کر دیا ہو۔ اس بات کے امکانات تو ہیں، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہرحال وحید اللہ کو چیک کیا جا سکتا ہے، اگر وہ کل رات اس قصبے میں آیا تھا تو یہ حقیقت چھپی نہیں رہ سکتی۔ ویسے بھی، میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر تھوڑا توقف کیا، پھر کہا، کل ڈاکٹر عطیہ کی لاش ہسپتال سے آ جائے گی۔ لاش کو اس کے وارث کے حوالے کرنے کے لیے ہمیں وحید اللہ سے رابطہ کرنا ہوگا۔ اگرچہ میاں بیوی میں گزشتہ 3 سال سے علیحدگی چل رہی ہے، لیکن قانوناً اور شرعاً ڈاکٹر عطیہ وحید اللہ کی بیوی تھی اور ناہید کی ماں۔ اس واقعے کی اطلاع ان باپ بیٹی کو دینا ہوگی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میرے پاس وحید اللہ کا لاہور والا ایڈریس ہے، گھر کا بھی اور دکان کا بھی۔ میں یہ دونوں پتے آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں، آپ جیسے مناسب سمجھیں اس بندے کو چیک کر لیں۔ اس کے بعد نادر خان نے وہ دونوں پتے مجھے لکھوا دیے اور تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ میں ڈاکٹر عطیہ کے ممکنہ قاتل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگا۔ مذکورہ گھوڑے اگر سنجیدگی سے دوڑائے جائیں تو ضرور منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ اسی روز شام کو دائی بشیرہ اور دائی کبوتری تھانے آئیں۔ ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، وہ کافی فکر مند اور افسردہ نظر آتی تھی۔ میں نے پلک جھپکتے میں اندازہ لگا لیا کہ ان کی افسردگی کا تعلق ڈاکٹر عطیہ کے قتل سے تھا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم دونوں کے منہ کیوں لٹکے ہوئے ہیں؟ جاؤ جا کر لڈی ڈالو، خوشی کے گیت گاؤ، تمہاری دشمن کا کام تمام ہو گیا۔ تھانے دار جی، بشیرہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ہم تو چاہتے تھے یہ ڈاکٹر اس قصبے سے کہیں دفع ہو جائے تاکہ ہمارا کاروبار متاثر نہ ہو، ہم اس کی جان کے دشمن نہیں تھے۔ دائی کبوتری نے کہا، سچ مانے ہمیں ڈاکٹرنی کی موت کا بہت دکھ ہوا ہے۔ ویسے کیا آپ نے اس کے قاتل کا سراغ لگا لیا؟ سراغ لگا رہا ہوں۔ میں نے باری باری ان دونوں کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں بہت جلد قاتل کو گرفتار کر لوں گا۔ پھر میں انہیں ڈرانے کی خاطر کہا، تم لوگ بھی مشکوک افراد کی فہرست میں شامل ہو۔ تم تینوں ڈاکٹر عطیہ کے لیے اپنے دلوں میں بہت کینہ اور قدرت رکھتی تھی۔ میں تمہیں بھی کڑی تفتیش سے گزاروں گا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر میرے سماجت کرنے لگی۔ تھانے دار صاحب،
ہم غریبوں کو اس معاملے میں نہ گھسیٹیں۔ ہم ڈاکٹرنی کے بدخواہ ضرور تھے، لیکن اس کی جان لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ بدخواہ ہی سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، میں نے انہی کے الفاظ لوٹاتے ہوئے کہا۔ بہرحال تم لوگ اس وقت تک قصبے سے باہر قدم نہیں نکالو گے جب تک میں اس کیس کی تفتیش مکمل نہیں کر لیتا۔ جی آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے، دائی کبوتری نے فرمان برداری سے کہا۔ میں نے پوچھا، تمہاری تیسری ساتھی نظر نہیں آ رہی، کیا نام تھا اس کا؟ دائی حنیفہ کیس کرنے گئی ہے جناب، دائی بشیرہ نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا۔ ادھر منظور حسین وڑائچ کے گھر والی کے بچہ ہونے والا ہے۔ میں نے موقع محل کی مناسبت سے کہہ دیا، چلو ڈاکٹر عاطیہ کے قتل سے آپ لوگوں کو کوئی فائدہ تو پہنچا، ادھر وہ مرحوم ہوئی ہے، ادھر آپ دائیوں میں تیزی آ گئی۔ میرے لہجے میں ایک مخصوص قسم کی کاٹ موجود تھی، ان دونوں نے اس کاٹ کو واضح طور پر محسوس کیا۔ وہ خاصی شرمندہ دکھائی دینے لگی۔ کبوتری نے کہا، تھانے دار جی، آپ تو ہمیں کھلم کھلا جوتے مار رہے ہیں، میں نے تو ایک حقیقت بیان کی ہے، تم جو بھی سمجھ لو۔ میں نے کہا۔ بشیرہ بولی، تھانے دار جی، اللہ کا کرم ہے، ہماری روزی روٹی چل رہی ہے، بس اس ڈاکٹرنی کی وجہ سے کام کم ہو گیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی ٹھپ ہو گیا تھا۔ رزق دینے والی تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ بات اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی تو ڈاکٹر عاطیہ کے خلاف محاذ کیوں کھڑا کرتی؟ آپ ہماری بات کو غلط رنگ میں لے رہے ہیں، کبوتری نے رسانیت سے کہا۔ ہم ڈاکٹرنی کے خلاف نہیں تھے، وہ قصبے کی عورتوں کے ساتھ جو سلوک کر رہی تھی، ہم نے اس رویے کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر ذرا متوقف ہوئی، پھر نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے افسوسناک لہجے میں بولی، چھوڑیں جی، اب ان باتوں میں کیا رکھا ہے، جب وہ ہی نہیں رہی تو پھر اس قصبے کا کیا دہرانا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ سارے جھگڑے زندگی تک محدود ہیں، مرنے کے بعد سب اچھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مرنے والے کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ دائی کبوتری اور بشیرہ بھی اس حکمت عملی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ویسے یہ کوئی حکمت تھی یا مصلحت آمیز منافقت، اس سے قطع نظر ہم لوگ برے مردہ پرست واقع ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں جو شخص اپنی پوری زندگی اذیت اور قرب میں گزار دے، ہم اس کی ہر خوشی ہر سکھ چین چھین لیں اور بالآخر وہ ہماری ہی مہربانی سے یہ دنیا چھوڑ جائے، لیکن ادھر اس کی آنکھ بند ہوئی، ادھر ہم نے اپنی پالیسی بدلی، اب ہماری نظر میں وہ دنیا کا عظیم ترین انسان بن جاتا ہے۔ اس کی مغفرت کے لیے ہم سکھنے کوئی وقی کا فروگزاشت نہیں کرتے۔ میں اس ذیل میں انسانوں کے عمومی طرز عمل کی بات کر رہا ہوں، ورنہ مستثنیات کی گنجائش تو بہرحال ہر جگہ ہوتی ہے۔ میں نے ان دائی جات کی ہاں میں ہاں ملائی اور ان الفاظ کے ساتھ انہیں رخصت کر دیا، اللہ ڈاکٹر عاطیہ کی مغفرت کرے، بے شک وہی غفور الرحیم ہے۔ اگلے روز پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر عاطیہ کی موت 7 اور 8 اکتوبر کی درمیانی شب 10 اور 11 بجے کے بیچ واقع ہوئی تھی۔ تاریخ کے اعتبار سے یہ موت 7 اکتوبر رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اس رپورٹ نے میرے ایک اندازے کی تصدیق بھی کر دی کہ قاتل نے ڈاکٹر عاطیہ کو موت کے گھاٹ اتارنے سے قبل گلا گھونٹ کر بے بس کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ میں نے جائے وقوع پر مقتولہ کی لاش کا تفصیلی معائنہ کیا تھا اور مجھے اس کی گردن پر ناخن کی 1-2 خراشوں کے علاوہ گلا گھونٹنے کے آثار بھی دکھائی دیے تھے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی اسی جانب اشارہ کر رہی تھی کہ پہلے مقتولہ کا گلا گھونٹ کر اسے قابو میں کیا گیا تھا، اس کے بعد قاتل نے بڑی بے دردی سے اس کے سینے میں خنجر اتار دیا۔ میں نے ASI اعظم خان کو لاہور بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے مذکورہ ASI کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوری اس بات سمجھانے کے بعد کہا، یہ دونوں ایڈریس تم اپنے پاس رکھ لو۔ میں نے الگ سے ایک پرچے پر وحید اللہ کی رہائش گاہ اور دکان کے پتے لکھ دیے تھے۔ وحید اللہ گھر میں ملے یا دکان پر، تم اسے اپنے ساتھ لے کر شام سے پہلے یہاں آؤ گے۔ اسے بتا دینا کہ اس کی بیوی عاطیہ کو کسی نے قتل کر دیا ہے، وہ آ کر اس کی لاش حاصل کر لے۔ ASI نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میرے احکام کی تعمیل میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرے گا۔ میں نے اسے ضروری ہدایات کے بعد لاہور روانہ کر دیا۔ میں نے اپنے ذہن میں یہی منصوبہ بنایا تھا کہ ایک دفعہ وحید اللہ یہاں آ جائے، پھر
اس سے ہر نوعیت کی پوچھ گچھ کر لی جائے گی۔ ڈاکٹر عطیہ کے قتل سے پہلے میں خود لاہور جا کر اس سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اب حالات نے اپنی صورت کافی حد تک بدل لی تھی۔ عطیہ کی لاش حاصل کرنے کے لیے وحید اللہ کو یہاں ضرور آنا تھا، اور جب اسے آنا ہی تھا تو پھر یہیں پر اس سے دو باتیں بھی ہو جاتی۔ دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے نادر خان میرے پاس آیا، اس کے ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا۔ میں نے نادر خان کے چہرے پر دبا جوش محسوس کر لیا، جیسے وہ میرے سامنے کوئی بہت بڑا انکشاف کرنے والا ہو۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ رسمی دعا سلام کے بعد اس نے فاتحانہ انداز میں کہا، ملک صاحب، آپ نے مجھ سے تعاون مانگا تھا اور میں نے اپنی پوری کوشش کر کے ڈاکٹر عطیہ کے قاتل کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ میں تقریباً اچھل پڑا۔ نادر خان نے بات ہی بڑی سنسنی خیز کی تھی۔ بے ساختہ میں نے نادر خان کے ساتھ آنے والے شخص کو دیکھا۔ خان کے انداز سے یہی محسوس ہوا تھا وہ قاتل کو پکڑ کر اپنے ساتھ تھانے لایا ہے۔ میں نے سسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، کہاں ہے ڈاکٹر عطیہ کا قاتل؟ بات کے اختتام پر میں نے ایک مرتبہ پھر خان کے ساتھی کو دیکھا۔ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، عطیہ کا قاتل اس وقت لاہور میں ہے جناب، میرا اندازہ بالکل درست تھا۔ ڈاکٹر عطیہ کو اس کے شوہر وحید اللہ نے قتل کیا ہے۔ تم اتنی بڑی بات کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ میں الجھن زدہ انداز میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ تمہارے پاس اس دعوے کا کوئی ثبوت ہے؟ ثبوت تو میں اپنے ساتھ لایا ہوں ملک صاحب، وہ جوشیلے لہجے میں بولا، پھر اپنے ساتھی کے جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کا نام خوشی محمد ہے۔ ادھر بس اسٹینڈ پر اس کی چائے سگریٹ کی ایک بہت بڑی دکان ہے۔ یہ اس بات کا گواہ ہے کہ پرسوں رات کو ایک بابو ٹائپ بندہ لاہور سے اس قصبے میں آیا تھا اور آدھے پونے گھنٹے بعد وہ واپس لاہور چلا گیا۔ مجھے یقین ہے وہ بابو وحید اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ اس شخص کا جو قد کاٹ اور حلیہ بتا رہا ہے وہ عطیہ کے شوہر پر بڑا فٹ بیٹھتا ہے۔ عطیہ نے مجھے وحید اللہ کے بارے میں تفصیلاً بتا رکھا تھا۔ ملک صاحب، آپ نے بیچارے نیاز علی کو خواہ مخواہ حوالات میں ڈال رکھا ہے۔ اس کی چھٹی کریں اور وحید اللہ کی گرفتاری کا پروگرام ترتیب دیں۔ اس مشورے کا بہت بہت شکریہ خان صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کی اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ میں نے وحید اللہ کو یہاں لانے کے لیے ASI اعظم خان کو لاہور روانہ کر دیا ہے۔ انشاءاللہ آج رات سے پہلے وہ تھانے میں ہوگا، اور جہاں تک نیاز علی کا تعلق ہے، میں نے چند لمحے رک کر ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، جب تک اصل قاتل میرے ہاتھ نہیں آ جاتا میں نیاز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وحید اللہ کو بھی نہ آنے دو، دیکھ لیتے ہیں کیا معاملہ ہے اس کا۔ نادر خان خوشی محمد نامی ساتھی خاصاً جلدی میں دکھائی دیتا تھا۔ نادر خان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے کہا، ملک صاحب، اس سے اگر کوئی پوچھ پرتیت کرنا ہے تو کر لیں، اس بیچارے کا دکان پر جانا ہے، یہ تو میرے مجبور کرنے سے یہاں تک۔ وہ خوشی محمد عرف خوشیہ کے جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ پکے رنگ کا مالک ایک عام سا شخص تھا، عمر 30 سے کچھ اوپر رہی ہوگی۔ میرے استفسار کے جواب میں اس نے بتایا کہ 7 اکتوبر کی شام کو ایک بابو ٹائپ دراز قامت شخص نے اس کی دکان سے ووڈ بائن سگریٹ کا ایک پیکٹ خریدا۔ اس نے موقع پر ہی پیکٹ کھول کر ایک سگریٹ نکالی اور اسے سلگانے کے بعد خوشیہ سے عطیہ فلاحی کلینک کے بارے میں دریافت کیا۔ خوشیہ اس کلینک سے واقف تھا، چنانچہ اس نے شہری بابو کو بتا دیا کہ مذکورہ کلینک مین بازار میں کہاں واقع ہے۔ آدھے پونے گھنٹے بعد وہ شخص دوبارہ خوشیہ کو دکھائی دیا۔ اس مرتبہ وہ لاہور جانے والی ایک بس میں سوار ہو رہا تھا۔ خوشیہ کو اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ بندہ کہاں سے آیا تھا۔ بس میں سوار ہوتے دیکھ کر اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اگر لاہور جا رہا ہے تو لاہور ہی سے آیا بھی ہوگا۔ اس کی وضاحت ختم ہوئی تو میں نے پوچھا، ذرا سوچ کر بتاؤ، مذکورہ شخص نے 7 اکتوبر کی شام یا رات کتنے بجے تم سے سگریٹ کا پیکٹ خریدا تھا؟ اس وقت میری گھڑی میں 7:30 بجے تھے، اس نے جواب دیا۔ اور تمہارا اندازہ ہے وہ آدھے پونے گھنٹے بعد واپس چلا گیا تھا؟ جی ہاں۔ اس کی وضاحت ختم ہوئی تو میں نے پوچھا، ذرا سوچ کر بتاؤ، مذکورہ شخص نے 7 اکتوبر کی شام یا رات کتنے بجے تم سے سگریٹ کا پیکٹ خریدا تھا؟ اس وقت میری گھڑی میں 7:30 بجے تھے، اس نے جواب دیا۔ اور تمہارا اندازہ ہے وہ آدھے پونے گھنٹے بعد واپس چلا گیا تھا؟ جی ہاں، میں نے لگ بھگ اتنی دیر بعد ہی اسے لاہور جانے والی بس میں سوار ہوتے دیکھا تھا، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بتایا۔ ویسے میں نے اس کی واپسی پر گھڑی میں وقت نہیں دیکھا تھا،
اس کا مطلب ہے وہ بندہ 8 یا 8:30 بجے بس میں سوار ہوا تھا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ نادر خان درمیان میں بول اٹھا، ملک صاحب آپ نے ڈاکٹر عطیہ کے ساتھ کسی مرد کے جھگڑا کرنے کا بھی یہی وقت بتایا ہے نا؟ میرا خیال میں 7 اکتوبر رات 8 بجے۔ نادر خان کا ذوق اور وحید اللہ کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش سے مجھے الجھن محسوس ہونے لگی۔ میں نے قدرے ترش لہجے میں کہا، خان صاحب آپ جس گواہ کو پکڑ کر میرے پاس لائے ہیں اس کے مطابق وہ بابو ٹائپ شخص زیادہ سے زیادہ 8:30 یا 9 بجے لاہور جانے والی بس میں سوار ہو گیا تھا، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ڈاکٹر عطیہ کی موت کا وقت رات 10 اور 11 بجے کے درمیان بتاتی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پہلی مرتبہ اس کے علم میں آ رہی تھی۔ وہ میری بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے گڑبڑا گیا، پھر دوبارہ وحید اللہ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ اس نے کہا، جناب یہ بھی تو ہو سکتا ہے وحید اللہ نے ایک سوچے سمجھے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے بس میں قدم رکھا ہو اور بس کے روانہ ہونے سے پہلے ہی وہ نظر بچا کر اتر گیا ہو، اور پھر دوبارہ کلینک پر آ کر اس نے ڈاکٹر کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہو۔ میں نادر خان کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ در حقیقت وہ ڈاکٹر عطیہ سے گہری ہمدردی رکھتا تھا، اور اس ہمدردی کے پس منظر میں وحید اللہ سراسر قصوروار دکھائی دیتا تھا۔ عطیہ نے اپنے شوہر کے مظالم و زیادتیوں کا ایسا نقشہ کھینچا ہوگا کہ وہ خان کی نظر میں بے چاری اور اس کا شوہر چیرہ دست بن کر رہ گیا ہوگا۔ میں نے نادر خان کے جوش کو لگام دیتے ہوئے کہا، خان صاحب آپ مفروضات پر بات کر رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے، یوں ہوا ہوگا، لیکن یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں کہ پہلے رات 8 بجے وحید اللہ مقتولہ سے لڑائی جھگڑا کرنے آیا اور واپس چلا گیا، دوبارہ 10 اور 11 بجے کے درمیان وارد ہوا اور اپنی بیوی کے سینے میں خنجر اتار کر چلتا بنا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے 7 اکتوبر کو رات 7:30 بجے جس شہری بابو نے کھوشیاں کی دکان سے ووٹ وائن کا پیکٹ خریدا تھا اور اذاں بعد وہ لاہور جانے والی بس میں سوار ہوا تھا، وہ شخص ڈاکٹر عطیہ کا شوہر وحید اللہ ہی تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے خوشی محمد کو دیکھا اور پوچھا، کیوں خوشیاں، کیا تم وحید اللہ کی صورت سے پہچانتے ہو؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور نادر خان کی جانب تکنے لگا۔ نادر خان بولا، جناب ملک صفدر حیات صاحب، میں نے صرف اسی ایک بندے خوشیاں ہی سے معلومات نہیں کی، لگ بھگ 50 بندوں کو کنگال چکا ہوں سرکار۔ خوشیاں نے اس بندے کا جو حلیہ اور ٹپ ٹاپ بتایا ہے وہ وحید اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، ٹھیک ہے خان صاحب، آپ دل چھوٹا نہ کریں، شام تک وحید اللہ یہاں پہنچ جائے گا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد نادر خان کے ساتھ خوشی محمد عرف خوشیاں بھی رخصت ہو گیا۔ میں نے ایک ضروری کام کے لیے حوالدار محمد بوٹا کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ASI اعظم خان شام سے کچھ دیر پہلے ہی واپس آ گیا، مگر وہ وحید اللہ کو اپنے ساتھ لانے میں ناکام رہا تھا۔ میں 1 یا 2% اس بات کی توقع رکھتا تھا کہ وحید اللہ یہاں آنے سے انکار کر دے گا، لیکن وحید اللہ نے اعظم خان سے جو کچھ کہا اس کے بارے میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا۔ ASI نے بڑے حیرت بھرے لہجے میں مجھ سے کہا، ملک صاحب وہ بندہ تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہا ہے، بڑی عجیب کہانی۔ یہ عجیب کہانی کیا ہے بھائی؟ میں نے سوال نظر سے اعظم خان کو دیکھا۔ وہ بولا، میں نے جب وحید اللہ کو بتایا کہ اس کی بیوی ڈاکٹر عطیہ کو کسی نے قتل کر دیا ہے، لہٰذا وہ قصبے میں آ کر اس کی لاش وصول کر لے تاکہ اس بدنصیب کی تدفین مناسب طریقے سے ہو سکے، تو اس نے نفرت سے ایک جانب تھوک دیا اور برہمی سے بولا، مجھے عطیہ کی ضرورت نہیں، نہ زندہ کی اور نہ ہی اس کی لاش کی، اب اس عورت کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، میں نے اسے طلاق دے دی ہے، آپ لوگ اس کی لاش مناسب یا نامناسب جیسے بھی چاہیں اسی طریقے سے دفن کر دیں، اور اگر دفن نہ کرنا چاہیں تو پھر آوارہ کتوں کے سامنے ڈال دیں، وہ عورت اسی سلوک کے مستحق ہے۔ ملک صاحب اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا اور میں نے اس پر زور دیا کہ وہ میرے ساتھ چلے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا، اس لیے میں اکیلا ہی واپس آ گیا ہوں۔ اعظم خان خاموش ہوا تو اس وقت میرے اندر خلبلی مچ چکی تھی۔ طلاق والی بات نہیں تھی اور یہ ایک چونکا دینے والا انکشاف تھا۔
میں نے اعظم خان سے سوال کیا، کیا تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ اس نے اپنی بیوی کو کب طلاق دی تھی؟ پوچھا تھا ملک صاحب، لیکن اس نے ڈھنگ سے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایس آئی نے بتایا، وہ بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، اب اس آوارہ عورت کا مجھ سے کوئی تعلق، کوئی ناطہ نہیں، وہ قتل ہو جائے یا اسے کالے چور لے جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے۔ ایس آئی کی رپورٹ نے اس کیس کو ایک نئے رخ پر ڈال دیا تھا۔ اگر وحید اللہ واقعی عطیہ کو طلاق دے چکا تھا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس نے یہ کام کب کیا۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے نادر خان اور خوشیاں کے بیانات کو زیر غور لانا ضروری تھا۔ جس دراز کامت بابو ٹائپ شخص نے 7 اکتوبر کی رات 7:30 بجے خوشیاں کی دکان سے 2 بائن سگریٹ کا پیکٹ خریدا تھا، اگر وہ وحید اللہ ہی تھا تو پھر کہا جا سکتا تھا وہ طلاق دینے ہی ہمارے قصبے میں آیا تھا۔ یہاں ایک اور اہم سوال سر اٹھاتا تھا، اور وہ یہ کہ اچانک بیٹھے بٹھائے 3 سال بعد وحید اللہ کے دل میں طلاق کا خیال کیسے آ گیا؟ اس کے ساتھ ہی یہ معمہ حل کرنا بھی ضروری تھا کہ وحید اللہ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ ڈاکٹر عطیہ ہمارے قصبے میں ایک فلاحی کلینک چلا رہی تھی۔ عطیہ کو اپنا گھر چھوڑے ہوئے لگ بھگ 3 سال ہو گئے تھے، اور اس قصبے میں اس کے قیام کی مدت صرف 7 ماہ تھی۔ یہ تمام سوالات اور انہی جیسے درجنوں دیگر سوالات کے درست جوابات صرف اور صرف وحید اللہ ہی دے سکتا تھا۔ مجھے محسوس ہوا میرا لاہور جانا از حد ضروری ہو گیا تھا۔ اس ٹنٹے کو جلد از جلد نپٹ جانا چاہیے تھا۔ یہ تو اچھا ہوا میں نے حوالدار کو سرکاری ہسپتال بھیج کر ڈاکٹر عطیہ کی لاش کو سرد خانے میں رکھوانے کی ہدایت کر دی تھی، تاکہ ضرورت کے وقت ہی اسے منگوایا جائے۔ اگلے روز یعنی 10 اکتوبر کے صبح میں لاہور روانہ ہو گیا۔ میں نے اپنی ساتھ کانسٹیبل وقار احمد کو بھی رکھ لیا تھا۔ میں وحید اللہ کو اس کے دکان واقعہ انارکلی بازار میں پکڑنا چاہتا تھا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ لگ بھگ 10 بجے دکان پر پہنچ جاتا تھا۔ مجھے لاہور پہنچتے ہوئے 11 بج گئے۔ میں پہلے متعلقہ تھانے گیا اور وہاں کے انچارج سے اپنا تعارف کرانے کے بعد آمد کی وجہ بیان کی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس سے تعاون کی درخواست بھی کی۔ تھانہ انچارج بھلا آدمی تھا، اس نے بڑے گرم جوشی سے میرا خیر مقدم کیا اور اپنے عملے میں سے 2 کانسٹیبلز میرے ہمراہ کر دیے تاکہ وہ وحید اللہ زیادہ چون و چرا نہ کر سکے۔ میں اور کانسٹیبل وقار اس وقت سادہ لباس میں تھے۔ ہم جلد ہی انارکلی بازار کے جانب روانہ ہو گئے۔ کیپ اینڈ ہیٹ سینٹر مین انارکلی بازار میں واقع تھا۔ اس دکان کی ایک طرف انگلش واچ ہاؤس اور دوسری طرف سلکو ساڑے والے تھے۔ وحید اللہ کی دکان پر کیپ اینڈ ہیٹ کے علاوہ چھتریاں اور ہر قسم کی چھڑیاں بھی فروخت ہوتی تھی۔ جب ہم نے دکان میں قدم رکھا تو اس وقت وہاں 2 افراد موجود تھے۔ ایک 19-20 سال کا نوجوان تھا جو یقینی طور پر وحید اللہ کا ملازم تھا۔ دوسرا شخص دراز قامت اور مناسب ڈیل ڈول کا تھا۔ اس کی عمر 35 سے متجاوز تھی۔ اس شخص پر نگاہ پڑتے ہی میرے دل نے پکارا کہ وہ وحید اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پہلے وہ ہمیں گاہک سمجھا، لیکن ہمارے عقب میں 2 وردی پوش پولیس والوں کو دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا اور وہ متوحش نظر سے باری باری ہم سب کی صورتیں تکنے لگا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں ان گنت الجھنوں نے جال سے بون دیے تھے۔ میں نے وقت برباد کرنا مناسب نہ سمجھا اور براہ راست اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، غالباً تم وحید اللہ ہو؟ جی وحید اللہ میرا ہی نام ہے، وہ متذبذب انداز میں بولا۔ لیکن آپ کون لوگ ہیں؟ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں ضلع شیخوپورہ کے ایک قصبے کا تھانہ انچارج ہوں۔ میرے یہ 3 ساتھی بھی پولیس والے ہیں، جن میں سے یہ 2 یونیفارم والے تمہارے ہی تھانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، آپ کا ایک ASI کل میرے پاس آیا تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، تم نے ASI اعظم خان کو تو ٹال دیا تھا، لیکن میں ٹلنے والا نہیں۔ اگر تم نے مجھے چکر دینے کی کوئی کوشش کی تو میں تمہیں رسیوں سے جکڑ کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور اس سلسلے میں تمہارے علاقے کا تھانہ مجھ سے بھرپور تعاون کرے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ قدرے نرم پڑتے ہوئے بولا، جناب میں یہی بات تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں
کہ اس عورت سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں. اگر کسی نے اسے قتل کر دیا ہے تو میں کیا کروں؟ آپ جا کر اس کے قاتل کو تلاش کریں. خدا را میری جان چھوڑے. تمہاری جان اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتی. تمہاری جان اتنی آسانی سے نہیں چھوٹ سکتی وحید اللہ، میں نے گھمیر انداز میں کہا. اگر میاں یا بیوی میں سے کوئی قتل ہو جائے تو سب سے پہلے شریک حیات پر شک کیا جاتا ہے. میاں بیوی شریک حیات؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا. جناب میں نے کل آپ کے SI کو بھی بتایا تھا کہ، اور اب آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ میں اس عورت کو پوری 3 طلاق دے چکا ہوں. وہ کچھ بھی کرتی پھرے، زندہ رہے یا مر جائے، مجھے اس آوارہ اور بدماش عورت سے کوئی سروکار نہیں. میں اس کے کسی قول و فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں. وحید اللہ نے ڈاکٹر عطیہ کے لیے آوارہ کا لفظ پہلے بھی استعمال کیا تھا اور اب اس لفظ کے ساتھ بدماش کا اضافہ ہو گیا تھا. یہ سیدھی ڈاکٹر عطیہ کی کردار کشی تھی. ایک شوہر اپنی بیوی کو بد چلن کہہ رہا تھا. اس سے ظاہر ہوتا تھا وحید اللہ اپنے دل و دماغ میں ڈاکٹر عطیہ کے لیے بہت سارا زہر بھرے بیٹھا تھا. میں نے سوچا اس کے دل و دماغ کا آپریشن تو بعد میں کروں گا، پہلے طلاق والے قصے کو نپٹا لیا جائے. میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا. SI کی زبانی مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے ڈاکٹر عطیہ کو طلاق دے دی ہے، لیکن تم نے کب اسے طلاق دی؟ وہ چند لمحے ساکت نظر سے مجھے گھورتا رہا، پھر جواب دیا. میں نے 2 روز پہلے اسے طلاق دی ہے، یعنی 7 اکتوبر کی رات لگ بھگ 8 بجے. میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا. اس نے اسبات میں گردن ہلا دی. تم 7:30 بجے ہمارے قصبے میں پہنچے تھے. ایک سگریٹ فروش سے تم نے ووڈ بائن کا پیکٹ خریدا اور ایک سگریٹ سلگانے کے بعد تم نے اس سے عطیہ فلائی کلینک کا پتہ پوچھا. تم قصبے کے مین بازار میں ڈاکٹر عطیہ کے کلینک پر گئے اور رات 8 بجے تم دونوں کے درمیان اچھی خاصی تلخ کلامی ہوئی. وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا. اور اسی تلخ کلامی کے نتیجے میں نے عطیہ کو طلاق دے دی تھی، پوری 3 طلاق. میں نے اس کی انکشاف پر کوئی تبصرہ کرنا ضروری نہ سمجھا اور اپنا بیان جاری رکھا. تم 8:15 بجے ڈاکٹر عطیہ کی کلینک سے نکلے اور سیدھا بس اسٹینڈ پر پہنچے. پھر لاہور جانے والی بس میں سوار ہو کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ تم واپس چلے گئے ہو، لیکن میں نے بیان نامکمل چھوڑ کر اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کا جائزہ لیا. وہاں الجھن اور استعجاب کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. میں نے ڈرامائی انداز میں اضافہ کرتے ہوئے کہا. لیکن مذکورہ بس ابھی اسٹینڈ سے نکلی بھی نہیں تھی کہ تم چپکے سے بس سے نیچے اتر گئے. پھر تقریباً 2 گھنٹے تم نے ادھر ادھر گھوم پھر کر گزارے. اس طرح رات 10 بجے کے بعد تم دوبارہ ڈاکٹر عطیہ کے گھر پہنچے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا. یہ جھوٹ ہے، سراسر مجھ پر الزام ہے. وہ احتجاجی انداز میں چیخ اٹھا. میں لاہور والی بس میں بیٹھ کر اپنے گھر آ گیا تھا. 10 بجے تو میں اپنے گھر موجود تھا. آپ میری بیٹی ناہید سے اس بات کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں. پھر ہماری گلی کو کونے پر موجود بیکری والا بھی میرے حق میں گواہی دے گا. میں نے 10 بجے کے قریب اسے انڈے وغیرہ خریدے تھے. اگر میں نے رات 10 بجے آپ کے قصبے میں عطیہ کے سینے میں کوئی خنجر اتارا تھا تو پھر اسی وقت پر میں نے اپنے محلے ذیلدار روڈ اچھرا لاہور میں کیسے موجود تھا؟ وحید اللہ کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا. اگر وہ 10 بجے رات لاہور میں اپنی موجودگی کو ثابت کر دیتا تو پھر وہ ڈاکٹر عطیہ کے قاتل کے دائرے سے خود بخود باہر ہو جاتا. کوئی بھی شخص لاہور اور شیخا پورہ میں بیک وقت موجود نہیں ہو سکتا تھا. اگر گھنٹے آدھے گھنٹے کا فرق ہوتا تو کسی زاویے سے سوچا جا سکتا تھا، لیکن اس کیس میں کوئی گنجائش نہیں آتی تھی. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر عطیہ کی موت 7-8 اکتوبر کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، یعنی نہ 10 سے پہلے اور نہ ہی 11 کے بعد. میں نے وحید اللہ کو ایک اور زاویے سے گھسنے کی کوشش کی. تم نے اپنی بیوی کے لیے آوارہ، بدچلن اور بدماش عورت کے الفاظ استعمال کیے ہیں، آخر کیوں؟ اس نے عجیب نظر سے مجھے دیکھا اور شکست خوردہ لہجے میں بولا. چھوڑیں، اب ان باتوں میں کیا رکھا ہے. وہ اچھی تھی یا بری اب اس دنیا میں نہیں رہی. مرنے والے کی برائی نہیں کرنی چاہیے. میں نے واضح طور پر محسوس کیا عطیہ کی ذکر پر پہلے اس کے چہرے پر جو نفرت اور غصے کے تاثرات نظر آ رہے تھے، اب ان میں افسردگی بھی شامل ہو گئی تھی. میں چند لمحے ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے دیکھتا رہا، پھر پوچھا. کیا تم نے ناہید کو اس کی ماں کی موت کے بارے میں بتایا ہے؟ نہیں، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا. ناہید کے لیے وہ 3 سال پہلے ہی مر گئی تھی.
جب وہ ہمیں چھوڑ کر اپنا شوق پورا کرنے چلی گئی تھی۔ میں اس سانے کے اطلاع دے کر اس معصوم کے زخموں کو ہرا نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اسے ماں اور باپ بن کر پالا ہے۔ تھانے دار صاحب، اس کی آواز میں نمی اتر آئی۔ آپ تصور نہیں کر سکتے میں نے ناہید کی پرورش کے لیے کتنی مشکلات اٹھائی ہیں۔ اب تو وہ ماشاءاللہ سیانی ہو گئی ہے، اگلے سال 7ویں جماعت کا امتحان دے گی۔ بات ختم کرتے ہی اس نے چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔ میں سمجھ گیا وہ آنکھوں میں اتر آنے والے موتیوں کو مجھ سے چھپانا چاہتا تھا۔ اس کی آواز کی بھراہٹ بتا رہی تھی وہ اندر سے کتنا دکھی تھا۔ یہ سچ ہے، کسی بھی بچے کی شخصیت کی تکمیل کے لیے اس کے سر پر ماں اور باپ دونوں کا سایہ موجود رہنا ضروری ہے۔ اسے دونوں کی یکساں محبت ملنی چاہیے، لیکن میرے خیال میں بچے کی شخصیت کی تعمیر میں ماں کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ زیادہ قربانیاں دیتی ہے، شاید اسی لیے قدرت نے اس کے قدموں کے نیچے جنت کی بشارت دی ہے۔ خدا کسی بچے کو ماں سے محروم نہ کرے۔ وحید اللہ کی کیفیت نارمل ہوئی تو میں نے پوچھا، یہ 3 سال بعد اچانک تمہیں بیوی کو طلاق دینے کا خیال کیوں آ گیا؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ میرے قصبے میں کلینک کھولے بیٹھی ہے؟ کیا ان 3 سالوں میں تم اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھے؟ سوالات کے اس تانتے نے اسے بوکھلا دیا۔ جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، لگتا ہے مجھے آپ کو وہ حقیقت بتانا ہی پڑے گی جس نے مجھے آپ کے قصبے جانے پر مجبور کر دیا، ورنہ آپ تفتیش کے نام پر سوالات کر کر کے میرے دماغ کا کیما بنا دیں گے۔ تم کس حقیقت کا ذکر کر رہے ہو وحید اللہ؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس حقیقت کا نام ہے خط۔ خط؟ میں الجھ کر رہ گیا۔ کیسا خط؟ ٹھہرے میں آپ کو وہ خط دکھا دیتا ہوں، وہ اپنی جیبیں ٹٹولتے ہوئے بولا، پھر ساری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ میں استعجابیہ انداز میں وحید اللہ کو دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں وہ اپنے کوٹ کے پٹارے میں سے کون سا انکشاف برآمد کرنے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک اندرونی جیب سے ایک طے شدہ کاغذ نکالا اور میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، لیں آپ بھی اس شاہکار کو پڑھ لیں۔ میں نے طے شدہ اس پرچے کو کھولا اور اس کی تحریر پر نگاہ جما دی۔ وہاں لکھا تھا، تم بھی عجیب قسم کے بندے ہو، بیوی کو بے لگام چھوڑ رکھا ہے، تمہیں کچھ پتہ بھی ہے وہ یہاں کون کون سے گل کھلا رہی ہے؟ سنو گے تو تمہاری دماغ پھٹ جائے گا۔ پتہ نہیں تم کتنے بغیرت شوہر ہو۔ اگر بیوی کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتے تو اسے آزاد کر دو۔ جب تک وہ تمہاری نکاح میں ہے اس کا ہر کرتوت تمہارے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ تمہاری اطلاع کے لیے صرف اتنا بتا دوں کہ وہ یہاں کے ایک بااثر شخص نادر خان کے رکھیل بنی ہوئی ہے۔ اسی بندے نے اسے مین بازار میں کلینک کھول کر دیا ہے۔ نادر خان دن رات اس کے کلینک میں گھسا رہتا ہے۔ یہ دونوں مل کر کون سا کھیل کھیلتے ہوں گے تم اندازہ لگا سکتے ہو۔ اگر تم میں ذرا سی بھی غیرت باقی ہے تو اپنی بیوی کا کوئی مناسب بندوبست کرو۔ میں تمہیں ایک اور بات بھی بتا دوں، اور وہ یہ کہ نادر خان اور عطیہ کے خفیہ تعلقات کی خبر نادر خان کی بیوی کو بھی ہو گئی ہے۔ نگہت بڑی جلال والی عورت ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، کچھ بھی۔ آخر میں ہمارے قصبے کا مکمل ایڈریس درج تھا، رقم الحروف کا نام کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ اس تحریر سے یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی لکھنے والا ہے یا لکھنے والی۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں نے اس تحریر کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے تاکہ مفہوم میں کوئی فرق نہ آئے، ورنہ وہ خاصی ناپختہ تحریر تھی۔ لگتا تھا جیسے پرائمری کے کسی بچے نے طبع آزمائی کی ہو۔ ویسے تحریر کے پیچھے سوچ بہت پختہ تھی۔ اب یہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ کسی ان پڑھ شخص نے وہ خط کسی بچے سے لکھوایا ہوگا، یا پھر کسی بہت ہی کم لکھے پڑھے شخص نے خود تحریر کیا تھا۔ میں نے 2-3 مرتبہ اس خط کو پڑھا اور نظر اٹھا کر سوالیہ انداز میں وحید اللہ کو دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، جناب میں یہ خط پڑھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ مجھے عطیہ پر شدید غصہ آیا۔ یہ سچ ہے کہ اس نے گھر تو چھوڑ دیا تھا، لیکن ہنوز وہ میرے نکاح میں تھی۔ میں اس کی بے غیرتی کا قصہ پڑھ کر انگاروں پر لوٹنے لگا۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں ایسی صورتحال میں کسی شوہر کی ذہنی کیفیت کیا ہو سکتی ہے۔ میں ہر روز اس خط کو کئی بار پڑھتا اور ہر مرتبہ میرا خون کھول کر رہ جاتا۔ اس خط سے پہلے میں نہیں جانتا تھا وہ کہاں ہے اور کیا کرتی پھر رہی ہے، لیکن اب تازہ ترین حالات میرے علم میں آ چکے تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ مجھے شیخا پورہ کے اس قصبے میں جانا چاہیے۔ عطیہ وہاں کیا گند پھیلا رہی ہے، یہ اس کا دین ایمان
میں نے فیصلہ کر لیا کہ پہلی فرصت میں اسے طلاق دے دوں گا تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ وہ بڑے جذباتی انداز میں خاموش ہوا تو میں نے کہا، چنانچہ تم 7 اکتوبر کی رات 8 بجے ڈاکٹر عطیہ کی کلینک پر پہنچے اور 3 لفظ بول کر اسے فارغ کر دیا۔ میں اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ بے چارگی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے ذہن کی ایک الجھن کو دور کرنے کی خاطر اس سے پوچھا، کیا تمہارے پاس اس خط کا لفافہ بھی محفوظ ہے؟ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا آیا وہ خط واقعی ہمارے قصبے سے ارسال کیا گیا تھا یا کہیں اور سے۔ حالانکہ تحریر سے تو اندازہ ہوتا تھا وحید اللہ کے ذہن میں آگ لگانے والا اسی قصبے کا باسی ہے۔ بہرحال تصدیق ضروری تھی۔ میرے سوال کے جواب میں وہ مختلف درازیں کھول بند کرتے ہوئے بڑبڑایا۔ میں نے خط نکال کر وہ لفافہ یہیں کہیں ڈال دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا اور ایک لفافہ میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لیں جناب، مل گیا لفافہ۔ میں نے لفافے پر ثبت مہروں کا جائزہ لیا۔ ان میں سے ایک مہر ہمارے قصبے سے متعلقہ ڈاک خانے کی تھی۔ اسے یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ خط اسی قصبے میں سے کسی شخص نے وحید اللہ کو ارسال کیا تھا۔ وہ شرپسند جو کوئی بھی تھا، نادر خان اور ڈاکٹر عطیہ کا پکا دشمن تھا اور مجھے جلد از جلد اس شرپسند کو قانون کی گرفت میں لانا تھا۔ لاہور میں میرا کام ختم ہو گیا تھا۔ میں نے مذکورہ خط کو اپنی جیب میں محفوظ کر لیا اور وحید اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے تنبیہی انداز میں کہا، جب تک عطیہ مرڈر کیس کی تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی تم اپنے علاقے کے تھانے میں پیشگی اطلاع دیے بغیر شہر سے باہر نہیں جاؤ گے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کا حکم سراخوں پر، وہ تعاون آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے نہایت ہی سنجیدگی سے پوچھا، عطیہ کی لاش کا کیا کرنا ہے؟ مجھے عطیہ اور عطیہ کی لاش سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ رکھائی سے بولا۔ میرا نام اس کے نام کے ساتھ کہیں نہیں آنا چاہیے۔ کیا اس کی لاش کو کسی لاوارث کی مانند ہم اپنے قصبے کی قبرستان میں دفن کر دیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں بہت دور تک جھانکا۔ وہ بڑی صفاقی سے بولا، جو لوگ اپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ وہ 3 سال پہلے میری اپنی بیٹی کی زندگی سے نکل گئی تھی۔ میں نے چند روز پہلے اسے رشتہ ازدواج سے خارج کر دیا۔ اب اس عورت سے ہمارا کوئی تعلق ناتا نہیں۔ میں نے ایک زمینی حقیقت کی جانب اشارہ کیا اور کہا، وحید اللہ، اگر کلاں تمہاری بیٹی کو یہ پتہ چلا کہ اس کی ماں کی موت کن حالات میں ہوئی اور تدفین کس قسم پرسی میں انجام پائی تو وہ کیا سوچے گی؟ تم نے تو طلاق دے کر عطیہ کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا، لیکن دنیا کی کوئی زبان ابھی تک ایسے الفاظ تخلیق نہیں کر سکی جو خون کے رشتوں کو یکے سر ختم کر دیں۔ اگر زندگی کے سفر میں کبھی تمہاری بیٹی سوالیہ نشان بن کر تمہارے سامنے کھڑی ہو گئی تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں، اگر ایسا کوئی موقع آیا تو میں ناہید کو سمجھا لوں گا، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ وحید اللہ کے ساتھ مزید وقت صرف کرنا گویا وقت برباد کرنے کے مترادف تھا۔ چنانچہ میں خاموشی سے اٹھا اور اپنے تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہمارا قصبہ زیادہ بڑا نہیں تھا اور کوئی بہت چھوٹا بھی نہیں تھا، تاہم پڑھے لکھے افراد کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی۔ یہ بات میں نے محاورتاً کہی ہے، ورنہ 30-40 افراد تو ضرور ایسے ہوں گے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اگلے روز میں نے ڈاکٹر عطیہ کی لاش کو ہسپتال سے منگوایا اور نادر خان کی سرکردگی میں اس کی تجہیز و تکفین کر دی۔ نادر خان کو میں نے لاہور میں پیش آنے والے حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ اب اس کا جوش قدرے کم ہو گیا تھا۔ اس نے پرسوچ انداز میں کہا، ملک صاحب، اگر وحید اللہ وقوع کی رات 10 بجے لاہور میں موجود تھا تو پھر ڈاکٹر عطیہ کو اس نے قتل نہیں کیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پھر عطیہ کا قاتل کون ہے؟ اس سوال کا جواب وہی شخص دے گا جس نے اس قصبے سے وحید اللہ کو وہ اشتعال انگیز خط لکھا تھا۔ ہمیں اس گمنام شخص کو تلاش کرنا ہوگا، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ میں نے مذکورہ خط نادر خان کو بھی پڑھوا دیا تھا اور وہ خط پڑھ کر بڑا چراغ پا ہوا تھا۔ اس تحریر میں نادر خان کی بیوی نکہت کا بھی حوالہ دیا گیا تھا اور اسے ایک جلالی عورت قرار دیتے ہوئے یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ وہ غصے میں آ کر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ نادر خان نے متفکر لہجے میں کہا، ملک صاحب، وہ نام مراد جو کوئی بھی ہے میرا پکا دشمن ہے۔ اس نے نہ صرف میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے بلکہ میری بیوی کو بھی اس معاملے میں ملوث کرنے کی صحیح کی ہے۔ میرے شدید خواہش ہے کہ وہ بندہ جلد از جلد سامنے آ جائے۔ میری بھی یہی تمنا ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔
اس فتنہ پرور شخص کو سامنے لانے کے لیے ہمیں کوئی چال چلنا ہوگی، بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ پھر آئندہ آدھے گھنٹے میں ہم مذکورہ شخص کو ٹریس آؤٹ کرنے کا منصوبہ ترتیب دے چکے تھے۔ یہ کام 3-4 مرحلوں میں ہونا تھا۔ پہلے ان افراد کو چیک کیا جاتا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، پھر ان کی تحریر کے نمونوں کو خط کے ساتھ میچ کر کے دیکھا جاتا۔ اس کے علاوہ پرائمری اور مڈل کے بچوں سے بھی پوچھ تاچھ کرنا تھی کہ آیا ان میں سے کسی سے وہ خط تو نہیں لکھوایا گیا تھا۔ یہ کام اگرچہ تھوڑا پیچیدہ تھا، لیکن مجھے امید تھی کہ نتیجہ خیز ثابت ہوگا۔ بالآخر چند روز کی بھاگ دوڑ کے بعد میری امید بر آئی۔ میں یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ وحید اللہ کو وہ آتش بار خط کس نے ارسال کیا تھا، اور اس فتنہ انگیز شخصیت کا نام تھا دائی حنیفہ۔ دائی حنیفہ تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ یہ انکشاف قصبے ہی کی ایک بیوہ عورت نے کیا تھا۔ وہ ان پڑھ تھی اور کبھی کبھار دائی حنیفہ سے اپنے بیٹے کو خط لکھوا لیا کرتی تھی۔ اس بیوہ عورت کا بیٹا نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ بیوہ عورت نے خط کی تحریر کو دیکھتے ہی اعلان کر دیا کہ وہ 100% دائی حنیفہ کے ہاتھ کا کمال تھا۔ تفتیش کی گاڑی شک کے پٹرول سے چلتی ہے اور یہاں تو ایک واضح اشارہ موجود تھا، لہٰذا مذکورہ گاڑی ٹاپ گیئر میں دوڑنے لگی۔ میں نے فی الفور دائی حنیفہ کو تھانے بلا لیا اور اس پر سوالات کی بارش کر دی۔ وہ بہت سٹ پٹائی، بوکھلائی اور ایک ہی رٹ پر قائم رہی کہ مجھے کوئی شدید قسم کی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ وہ خط اس کا تحریر کردہ نہیں۔ میں نے اس کی تحریر سے خط کا موازنہ کر کے دیکھا۔ وہ خط اس کا تحریر کردہ نہیں۔ میں نے اس کی تحریر سے خط کا موازنہ کر کے دکھا دیا، لیکن وہ ہٹ دھرمی سے باز نہ آئی۔ مجبوراً مجھے سخت رویے کو اپنانا پڑا۔ حنیفہ کی عمر 50 سے متجاوز تھی اور اس کی بینائی بھی کمزور تھی، لیکن آنکھوں میں اتنی روشنی باقی تھی کہ وہ لکھنے پڑھنے کے کام کر سکے۔ اس کی صحت، عمر اور عورت ذات ہونے کے سبب میں اس پر کسی قسم کا تشدد نہیں آزمانا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے ٹریلر سے کام نکالنے کا فیصلہ کیا۔ سے کام نکالنے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا میں نے ٹریلر سے کام نکالنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ٹریلر سے کام نکالنے کا فیصلہ کیا۔ کا تشدد نہیں آزمانا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے ٹریلر سے کام نکالنے کا فیصلہ کیا۔ نکالنے کا فیصلہ کیا۔ ٹریلر سے کام نکالنے کا فیصلہ کیا۔ کام نکالنے کا فیصلہ کیا۔ سے کام نکالنے کا فیصلہ کیا۔ سے کام نکالنے کا فیصلہ کیا۔ فیصلہ کیا۔
किया। ट्रेलर से काम निकालने का फैसला किया। आजमाना चाहता था, लिहाजा मैंने ट्रेलर से काम निकालने का फैसला किया। ट्रेलर से काम निकालने का फैसला किया। निकालने का फैसला किया। का फैसला किया। लेकिन आंखों में इतनी रोशनी बाकी थी कि वो लिखने पढ़ने के काम कर सके। उसकी सेहत, उम्र और औरत ज़ात होने के सबब में उस पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं आजमाना चाहता था, लिहाजा मैंने ट्रेलर से काम निकालने का फैसला किया। मुआजना करके दिखा दिया, लेकिन वो हट धर्मी से बाज न आई। मजबूरन मुझे सख्त रवैये को अपनाना पड़ा। हनीफा की उम्र 50 से मुतजावज़ थी और उसकी बेनाई भी कमज़ोर थी, लेकिन आंखों में इतनी रोशनी बाकी थी कि वो लिखने पढ़ने के काम कर सके। उसकी सेहत, उम्र और औरत ज़ात होने के सबब में उस पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं आजमाना चाहता था, लिहाजा मैंने ट्रेलर से काम निकालने का फैसला किया। गाड़ी शक के पेट्रोल से चलती है और यहाँ तो एक वाज़ा इशारा मौजूद था, लिहाजा मज़कूरा गाड़ी टॉप गियर में दौड़ने लगी। मैंने फिलफौर दाई हनीफा को थाने बुला लिया और उस पर सवालात की बारिश कर दी। वो बहुत सटपटाई, बौखलाई और एक ही रट पर कायम रही कि मुझे कोई शदीद किस्म की गलत फहमी हो गई है। वो ख़त उसका तहरीर करदा नहीं। मैंने उसकी तहरीर से ख़त का मवाजना करके देखा। वो ख़त उसका तहरीर करदा नहीं। मैंने उसकी तहरीर से ख़त का मुआजना करके दिखा दिया, लेकिन वो हट धर्मी से बाज न आई। मजबूरन मुझे सख्त रवैये को अपनाना पड़ा। हनीफा की उम्र 50 से मुतजावज़ थी और उसकी बेनाई भी कमज़ोर थी, लेकिन आंखों में इतनी रोशनी बाकी थी कि वो लिखने पढ़ने के काम कर सके। उसकी सेहत, उम्र और औरत ज़ात होने के सबब में उस पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं आजमाना चाहता था, लिहाजा मैंने ट्रेलर से काम निकालने का फैसला किया। 2 रोज़ पहले एक हट्टा कट्टा मवेशी चोर मेरे हाथ चढ़ा था और इस वक्त हवालात में बंद था। वो भी ज़बान खोलने के मूड में नहीं था। मैंने हवालदार बूटा को अलहदगी में अपने प्रोग्राम से आगाह कर दिया। फिर उसे अपने कमरे में बुलाकर हनीफा की मौजूदगी में कहा, बूटा तुम इस दाई को अपने साथ ट्रायल रूम में ले जाओ, लेकिन उसका नंबर दूसरा है। मैंने ज़रा तवक्कुफ़ किया, फिर बड़ी सफाकी से कहा, जानते हो ना पहला नंबर किसका है? जी मलिक साहब, हवालदार जल्दी से बोला। पहला नंबर उस अच्छू डंगर चोर का है। शाबाश, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। अच्छू और हनीफा के साथ एक जैसा सलूक करना है, लेकिन अपनी अपनी बारी पर। हवालदार हनीफा को अपने साथ लेकर मेरे कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद ट्रायल रूम के जानिब से अच्छू मवेशी चोर के कराहने और बिलबिलाने की आवाज़ें उभरने लगी। मैंने हवालदार को ख़ुसूसी हिदायत की थी कि अच्छू के साथ जो भी कार्रवाई की जाए वो हनीफा की नज़र के सामने हो, ताकि इस ट्रेलर को देखकर वो इस फिल्म का अंदाज़ा लगा ले जो इसके साथ पेश आने वाली थी। ये एक मौसर टोटका था। 15 मिनट के बाद हवालदार ने आकर मुझे बताया कि हनीफा मुझसे कोई ज़रूरी बात करना चाहती थी। मैंने कहा, उसे फ़ौरन मेरे पास ले आओ।
1 منٹ بعد وہ میرے روبرو کھڑی تھی اور اس طرح کھڑی تھی کہ اس کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، تھانے دار صاحب مجھ پر کوئی تفتیش نہ کرنا، میں قبول کرتی ہوں کہ وہ خط میں نے ہی وحید اللہ کو لکھا تھا، بیٹھ جاؤ۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کرسی کی جانب اشارہ کیا اور کہا، اب یہ بھی بتاؤ کہ تم نے ڈاکٹر عاطیہ کو قتل کیوں کیا؟ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے منت ریز لہجے میں بولی، خدا پاک کی قسم ڈاکٹر نی کے قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے تو وہ خط اس کے گھر والے کو صرف اس لیے لکھا تھا کہ وہ اس منحوسنی کو مار کوٹ کر یہاں سے لے جائے تاکہ ہمارے رزق روزگار کی راہ کھل سکے۔ میں نے اس خط کے مندرجات کو دہرایا اور کڑے لہجے میں سوال کیا، تم نے نادر خان کے ساتھ ڈاکٹر عاطیہ کو نتھی کر کے انہیں ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی تھی؟ عاطیہ سے تمہاری دشمنی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ نادر خان سے تمہارا کیا بیر ہے؟ اس نے ایک بہجل سانس خارج کی اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میں نے کوئی جھوٹ نہیں لکھا، یہ ایک حقیقت ہے کہ نادر خان اور ڈاکٹرنی کے درمیان کوئی گہرا چکر تھا اور مجھے تو شک ہے نادر خان اس ڈاکٹرنی سے شادی کرنے والا تھا۔ شادی؟ میں نے اسے گھورا، وہ خدا کا بندہ تو پہلے سے شادی شدہ ہے۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، بے شک وہ شادی شدہ ہے، لیکن نگہت سے اس کی کوئی اولاد نہیں۔ وہ اولاد کی خاطر دوسری شادی کے لیے پر تول رہا تھا۔ بہت سے لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں، لیکن نادر خان کے ڈر سے کوئی زبان نہیں کھلتا۔ وہ ایک لمحے کو متفکر ہوئی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، نگہت کے دکھ کو صرف میں ہی سمجھ سکتی ہوں تھانے دار صاحب۔ بچے کے سلسلے میں پہلے میں اس کا علاج کر رہی تھی، لیکن ڈاکٹرنی کے آنے کے بعد نادر خان نے میرا علاج بند کروا دیا اور نگہت ڈاکٹرنی کے کلینک پر جانے لگی۔ مجھے امید تھی کہ اگر نگہت 6 مہینے ٹک کر میرا علاج کرا لیتی تو ضرور اس کی کوکھ آباد ہو جاتی، لیکن ان 6-7 ماہ ڈاکٹرنی نے پتہ نہیں اس بیچاری کے ساتھ کون سا ہاتھ کیا ہوگا۔ مجھے تو اندیشہ ہے اس نے نگہت کی کوکھ کا سوا ستیاناش نہ مار دیا ہو۔ وہ جلدی کٹی پر اتر آئی تھی۔ میں نے اسے پٹڑی پر رکھتے ہوئے پوچھا، تمہیں وحید اللہ کا لاہور والا ایڈریس کس نے دیا تھا؟ نگہت سے لیا تھا میں نے وہ ایڈریس، اس نے جواب دیا۔ ڈاکٹرنی نے نادر خان کو اپنی دکھ بھری کہانی سنا رکھی ہے۔ نادر سے نگہت تک اور نگہت سے مجھ تک وہ کہانی پہنچی، لیکن میرا خیال تو یہ ہے کہ ڈاکٹرنی نے نادر خان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے وہ کہانی گڑھی تھی۔ وہ مجھے کوئی بہت ہی گہرو قسم کی عورت لگتی تھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر پٹری سے اترنے لگی تھی۔ میں نے استفسار کیا، تم نے نادر اور عاطیہ کے جن پوشیدہ تعلقات کا ذکر کیا ہے، کیا نگہت اس سے واقف ہے؟ جی ہاں، پوری طرح واقف ہے۔ اس نے بڑی شدت سے اسبات میں سر ہلایا اور بولی، تھانے دار جی، نگہت بہت ہی دکھی اور پریشان حال عورت ہے۔ میں اس کی تکلیف کو محسوس کر سکتی ہوں۔ جس عورت کا شوہر چھن رہا ہو، آپ اس کے دل کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تم نے وحید اللہ والے خط میں نگہت کو ایک جلالی عورت گردانہ ہے اور کہا ہے وہ غصے میں آ کر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں نے تیکھی نظر سے اسے گھورا۔ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، تو میں نے کون سا غلط کیا ہے؟ وہ بیچاری تو نادر خان کی وجہ سے مجبور ہے، ورنہ اس کا بس چلے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اللہ نے اسے 4 مردوں سے زیادہ طاقت دی ہے۔ میں نے بسطور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، کیا نگہت جوش میں آ کر ڈاکٹر عاطیہ کو قتل بھی کر سکتی ہے؟ کیوں نہیں جی، وہ بے ساختہ بولی، پھر کچھ گڑبڑا سی گئی، جیسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ بات بدلتے ہوئے بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں اس نے کہا، وہ میرا مطلب ہے جی، سر پر آن پڑے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، مرتا کیا نہ کرتا۔ میں نے کہا، تمہارا جو بھی مطلب ہے وہ تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، فی الحال میں نادر خان کے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے حنیفہ کو حوالدار محمد پوٹا کے حوالے کیا اور ASI اعظم خان کو ساتھ لے کر نادر خان کے گھر پہنچ گیا۔ حنیفہ نے جس انداز میں نگہت کا تعارف کرایا تھا، اس سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ ان دونوں عورتوں میں سے کوئی ڈاکٹر عاطیہ کی قاتل ہے یا پھر یہ لوگ قاتل کے بارے میں معلومات رکھتی ہیں۔ حنیفہ میرے قبضے میں آ چکی تھی، لہٰذا نگہت کو پہلی فرصت میں گھسنا ضروری تھا۔
نادر خان اس وقت گھر پر ہی تھا۔ غیر متوقع طور پر مجھے اپنی دروازے پر دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی۔ میں نے جب اسے بتایا کہ میں نے ڈاکٹر عطیہ کے قاتل کا سراغ لگا لیا ہے تو وہ مجھے جلدی سے اپنی بیٹھک میں لے گیا اور اضطراری لہجے میں بولا، ملک صاحب وہ بدبخت کون ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم پہلے اپنی بیوی کو یہاں بلاؤ پھر بتاتا ہوں۔ میری بیوی کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ بتاتا ہوں، تم نگہت کو بلاؤ تو صحیح۔ اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور نگہت کو بلانے گھر کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا۔ حنیفہ کی گرفتاری اور پوچھ گچھ کے بارے میں نے نادر خان کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھک میں نمودار ہوا۔ میں نگہت کو دیکھ کر چونک اٹھا۔ حنیفہ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اللہ نے نگہت کو 4 مردوں سے زیادہ طاقت دی تھی۔ وہ ایک لہیم شہیم اور تنو مند عورت تھی۔ کوئی عام سا مرد اس کے لپیٹے میں آ جاتا تو سانس لینا مشکل ہو جاتی۔ میں نے نگہت کے ہاتھوں کا جائزہ لیا اور پلک جھپکتے میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ہاتھ بآسانی ڈاکٹر عطیہ کی گردن دبا سکتے تھے۔ وہ دونوں بیٹھک میں بیٹھ چکے تو نادر خان نے کہا، جی ملک صاحب نگہت آ گئی ہے، بولے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کچھ کہنے کے بجائے یک ٹک نگہت کے آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس نے اگلے ہی لمحے نظر چرا لی اور کسی مجرم کی طرح بے چین ہو گئی۔ میں اس کے بدن کی اضطراری جنبشوں کو باریک بینی سے نوٹ کرنے لگا۔ وہ زیادہ دیر تک میری نگاہ کی تاب نہ لا سکی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر جیسے ہی اس نے بیٹھک سے نکلنے کے لیے قدم اٹھایا، میں نے کڑک کر کہا، رک جاؤ نگہت بیگم، تمہارا جرم کھل چکا ہے، اب تم ہمارے ساتھ جاؤ گی۔ ملک جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نادر خان ہکا بکا مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے نادر خان کو نظر انداز کیا اور ASI کو حکم دیا، اعظم خان نگہت کو گرفتار کر لو۔ آپ میری بات تو سنیں ملک جی۔ نادر خان بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نگہت کو آپ کس جرم میں گرفتار کر رہے ہیں؟ میں نے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، جب میں آپ کے گھر آیا تھا تو میرے ذہن میں ایک شک تھا، لیکن اب آپ کی بیوی کی حرکات و سکنات نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا ہے۔ میں نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر عطیہ کو آپ کی بیوی نگہت نے قتل کیا ہے۔ خان صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اچھل پڑا، کوئی ثبوت بھی ہے آپ کے پاس؟ ثبوت ادھر تھانے کے حوالات میں موجود ہے، میں نے نگہت کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس دوران میں ASI اسے آہنی زیور پہنا چکا تھا۔ میں نے دائی حنیفہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس نے نہ صرف وحید اللہ کو خط لکھنے کا اقرار کیا ہے بلکہ آپ کی بیوی کے بارے میں بھی بہت سے انکشافات کیے ہیں اور نگہت نے ان انکشافات کی تصدیق کر دی ہے۔ نگہت اچانک ہی تھکی اور پز مردہ دکھائی دینے لگی۔ اس کے چہرے کی تازگی اور رعنائی پل بھر میں کافور ہو گئی۔ یہ اس کے مجرم ہونے کا ایک مسلم ثبوت تھا، گویا میں نے بالکل ٹھیک جگہ پر ہاتھ ڈالا تھا۔ قانون جب ٹھیک جگہ پر ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر مشکل سے مشکل کیس بھی چٹکی بجاتے میں حل ہو جاتا ہے۔ مجھے نگہت پر زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی اور تھوڑی سی کڑی پوچھ گچھ کے بعد اس نے ڈاکٹر عطیہ کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ اپنا طویل بیان ریکارڈ کراتے وقت اس نے اس قتل کی تحریر کا صحرا دائی حنیفہ کے سر بہان دیا، جو رفتہ رفتہ نگہت کے کانوں میں ڈاکٹر عطیہ اور نادر خان کے خلاف زہر ٹپکاتی رہتی تھی۔ نگہت کی تمام تر معلومات کا ذریعہ دائی حنیفہ ہی تھی۔ نگہت کو اس کے سوا اپنے مسئلے کا کوئی حل نظر نہ آیا کہ وہ ڈاکٹر عطیہ کو اپنے راستے سے صاف کر دے۔ پھر جب نادر خان لالا موسیٰ گیا تو اس نے اپنے منصوبے پر عمل کر ڈالا۔ نگہت کے مطابق ڈاکٹر عطیہ نہ صرف اس کا شوہر چھین رہی تھی بلکہ علاج معالجے کی آڑ میں وہ اسے مستقل بانجھ بنانے کی کوشش بھی کر رہی تھی، اور یہ تمام تر زہریلی باتیں دائی حنیفہ نے اس کی سوچ میں اونڈیلی تھی۔ ایک فتنہ پرور اور سازشی مکار عورت کی مکاری نے کتنا بڑا فساد کھڑا کیا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، ایسی دیا سلائی عورتوں کے شر سے۔ تو ڈیئر فرینڈس، یہ تھی آج کی ہماری ملک صفدر حیات صاحب کی اسٹوری، اور یہ اسٹوری سچی ہوتی ہیں۔ جب ملک صفدر حیات صاحب پولیس آفیسر تھے تب کی یہ ہے، اور یہ بہت پرانی ہے، اور امید کرتے ہیں آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گی۔ اور اس طرح کی سچی اسٹوری سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔